الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة سبحان اللہ سبحان اللہ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قرآن نواز سے بھائی ذوق کے ساتھ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندے پروردگار محمد احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے
سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ یہ خیال ہے، یہ ملال ہے کہ عجیب زمانے کا حال ہے، یہ خیال ہے، یہ ملال ہے کہ عجیب زمانے کا حال ہے، تیرے آسماں سے میرے نبی کوئی آگے مجھے اٹھا نہ دے، تیرے آسماں سے میرے نبی کوئی آگے مجھے اٹھا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں جان و دل سے عزیز رکھے، وہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی، انہیں جان و دل سے عزیز رکھے، وہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی، اگر اس کا تجھ کو یقین نہیں تو صدائے صلی علی نہ دے، اگر اس کا تجھ کو یقین نہیں تو صدائے صلی علی نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا۔ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات، حمد و ثنا کے بعد اور نبی اکرم شفیع معظم نبی محترم تاجدار انبیاء شافع روز جزا شب اسرا کی دولہ مالک ہر دو سرا صدر کائنات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات امام الانبیاء حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم معدی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس بیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ مولا کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرما، امت مسلمہ کو یکجان ہو کر فلسطین کی پشت پر کھڑے ہو کر قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرانے کی اور یہودیت کو صرف ہستی سے مٹانے کی ہمت، طاقت، جرأت
عطا فرما. آنے والے الیکشن کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو بھاری اکثریت سے کامیابی سے ہمکنار فرما. بڑی ڈھلی آمین کہی جی خیر ہے. سردی تو نہیں ہوتی ہے جی؟ سردی ہے؟ بولو یار کتنے سردی؟ میں لاہور سردی کو بند بھر میں سردی لگ گئی. اور میرے مولا ہمیں حضور کا دین تخت پر لانے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. اور حضور کا دین تخت پر لانے کے لیے آخری حد تک جانے کی ہمیں ہمت، طاقت، جرأت اور توفیق عطا فرما. اسٹیج کے اوپر جلوہ گر علماء کرام میں سے زیر صدارت محترم جناب قاری منور عباس صاحب سلطانی، امام مسجد حاضہ محترم جناب قاری کاشف صاحب نعمانی، اور بانی محفل محترم جناب ملک ساجد علی اینڈ برادران. شاید بھائی کتنے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے مبارک علی ملک صاحب ان کی بخشش فرمائے، اور اس محفل پاک کا جتنا بھی انتظام میں انسرام کا محفل پاک کا ثواب ہے مبارک علی صاحب کو اس کا عطا فرمائے، اور ان کی آخر میں تمام مناظر کو آسان فرمائے. آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، اللہ کریم ان کی بابا جی کو وہاں پر بھی قرب عطا فرمائے. بابا جی سے کون کون پیار کرتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاتھ تھلے کرو. ساتھ بھائی سے کون پیار کرتا ہے؟ نہیں یار تو ہاتھ چوک کر رہی ہے. اینڈ سبحان اللہ. بابا جی نے بھی 2 شعر پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پڑھ دیئے جی. سبحان اللہ. اجی میری 2 بھی تو اور بند آواز اجی تو ہون بابا جی دربار کا آواز پہنچے ٹکرا کے پھر واپس آئے، پھر مزہ آئے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. 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 چاہ کے حق چاہ کے نعرہ لانا، صحیح بات کر کے ڈھلا نعرہ نہیں لانا. بابا جی فرماتے ہیں بھڑے روڑے دا چوک تنگی. ہاں مجھے تو بھول گیا، میں معاملہ چاہتا ہوں. ہمارے جو پی 106 کے جو ایم پی ہے محترم جناب محمد رفیق صاحب ادھر ہو جائے. لونا صاحب آپ تشریف فرمائیں. اللہ کریم آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی ہمت، طاقت، جرأت اور توفیق عطا فرمائے. خاتم حسین جا اور کون آوے گا، ستی ہوئی قوم کون جگاوے گا. خاتم حسین جا اور کون آوے گا، ستی ہوئی قوم کون
کو شرم آئے ہاتھ پکڑ دو اور یار لوگ کی 500 روپے دے کے پوری دھڑی لا کے نعرے لگاتے ہیں 500 روپے دے کے نا جوتی ہو گئے تو پٹواری ہو گئے تو سارے مطلب جتنے بھی ہیں 500 روپے دے کے دھڑی کے سارے دن نعرے لگاتے ہیں کسی حضور دکھاتے ہاتھ نہیں چکتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ چوکے نعرہ لگانا تاکہ پتہ لگے تو سوا کے سننا چاہتے ہو اور ہاتھ چوکے نہ ہو لبیک یا رسول اللہ ستی ہوئی کون جگاوے گا دین دی خاطر بابا ظلم نو سہندا سی تخت اُتے دین آوے ایہو چاہندا سی ایہو چاہندا سی گلاں ممتاز دیاں دشمن دی اکھ وچ اکھ کون پاوے گا دشمن دی اکھ وچ اکھ کون پاوے گا ستی ہوئی قوم نو کون جگاوے گا خادم حسین شاہ اور کون آوے گا ستی ہوئی قوم امام یہ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے یہ ساجد بھائی نے دیکھو اے تبدیلی ہے اے تبدیلی دیکھیے بڑا ہوا ہے نہ حافظ نہ قاری نہ پیر نہ مولوی ہے کہ نہیں اب بے ختم ہر کسی دانتا ہے کہ نہیں وہ آتا کہ نہیں آتا لیکن اپنے والد مسالے صاحب جب یہ کر رہے آنا شاید ہی کسی کتا ہونا ہے کہ نہیں ہے اپنے مشن نو ہر جگہ تے نہیں ہونا شادی ہوئے فوت کی ہوئے اللہ دا ختم ہوئے ولیمہ ہوئے برات ہوئے جب تک حضور دا دین تخت نہیں آنا وہ دوستوں بعد بھی اپنے مشن کو کدی بھی نہیں بھولنا گل سمجھ آ رہی میں بھی لوگ حاضر ہو گیا تسی لوگ بھی آئے مقصد کی زندگی دا میں قدیس شریف بیان کرتا ہوں لمبی چوڑی میں گلہ نہیں کرنی ہے میرا تسی بیان کرنا ذرا گلہ گھٹ کرنی ہے میں جو بول رہا ہوں تسی میری گلہ سننی ہے امام الانبیاء نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر
حضور روانہ کرنے لگے تو معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار تھے اور میرا آقا پیدل چل رہے تھے. حضور پیدل چل رہے تھے اور انداز کیا تھا؟ معاذ بن جبل کے قدم، معاذ بن جبل کی جوتیاں محبوب دو جہاں کے مبارک لباس کے بوسے لے رہی تھی. یہ انداز تھا چلنے کا. اور امام الانبیاء مدینے کی آبادی سے باہر اسرادی داڑھی کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اذان دے رہے ہیں. ساڑھے باپ بجے اذان دے کے ڈھول کر دنیا دو اذان اسی دے دے پہ ساڑھے کام میں اذان دینا مؤذن اذان دے دینا ٹائم تے نماز آون جن نے آ رہے نماز پڑھا دینی. کہ بچے نے اذان دیتی جڑے لوگ آ گئے انہوں کا نصیب ہے، جڑے نہیں آئے تو مجھے بد نصیبی رون. امام الانبیاء معاذ بن جبل نو گورنر بنا کر یمن کا حضور روانہ کرنے کے لیے مدینے کے حدود سے باہر نکلے. انداز کیا تھا؟ معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں اور امام الانبیاء پیدل چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. وجہ بھائی امام الانبیاء نے کافی ساری لمبی چوڑی نصیحتیں فرمائی معاذ بن جبل کو. آخر میں نے لا کر ایک بات کی، وہ نصیحتیں ابھی دارے وقت تھوڑے میں اتنی بیان نہیں ہو سکتی. آخر میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات، آخر میں حضور نے بات کی اور معاذ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے. جب معاذ جب تم واپس آؤ گے نا میں نہیں ہوگا، میرا روزہ ہوگا. جب میرا آقا نے نہیں گل کی تھی معاذ بن جبل واسطے جملے قیامت تو کم نہیں سن تے معاذ بن جبل ڈھاما مار کے روئے کہ آج آخری ملاقات ہے. اس تو بعد درشن کو نہیں ہونے یاد دے محبوب دنیا تو تشریف لے جان گے. اینے زار قدار معاذ بن جبل روئے کہ چپ بھی نہ کرا. کہنے نے سسکیاں لینا ہے، سسکیاں سمجھتے ہو نا؟ ہاں جی، حصیاں لے کے رونا. ایک شاعر کہتا عاشق تک ہم رونا دھونا تے بن روون نہیں منظوری. دل روے بھاویں اکھیاں روون وچ عشق تے رون ضروری. سبحان اللہ. کئی تا روندے دید دی خاطر، کئی روندے وچ حضوری. آزم عشق وچ رونا پیندا بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری. ماشاءاللہ. بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری. تے یار دور ہوئے تے بندہ پھرا کے روندا، تے بندہ یار دی کچہری حاضر ہوئے تے پریشان ہوئے تے پھر بھی روندا. کیوں؟ مطلب وہ غلطی نہ ہو جائے. معاذ بن جبل روئے تے ڈھاما مار کے روئے. جدو میرا آقا نے ویکھیا نا جی وہ شاعر کہندا جڑی لذت رومن اندر وچ بیان نہ آوے تے رونا دل دی میل اتارے نالے من دے رو گواوے. رونا عشق دی شان ودھاوے نالے رٹھڑا یار مناوے. آزم روڑ دھون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے. روئے بڑے رات کی روئے. جدو میرا آقا ویکھیا نا میرا غلام چپ نہیں کرتا تو حضور نے کنڈ دے تھپ کی دیتی. حضور ہاتھ مارے زور دے کنڈ دے فرماؤ میرے غلام تو آج کیوں رونا تو توجہ بھائی میرے غلام کیوں رونا تو. آج کی تھی محبوب آخری درشن ہے، دوبارہ تو ملاقات ہی نہیں ہونی، دیدار ہی نہیں ہونا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جڑا حضور کے دین دا کام کرے گا غلام واسطے حضور خوشخبری دی تھی فرماؤ معاذ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اول الناس بالمتقون من كانوا حيث قاموا. اے معاذ قیامت تک جو میری گھر میں نبوت کا کام کرے گا، جو ناموس رسالت کا کام کرے گا، جو میرے دین کا کام کرے گا، من كانوا حيث قاموا جو ہوگا جہاں ہوگا ہم جب چاہیں گے دیدار کرا دیں گے. ہم جب چاہیں گے من کانو ہے سکانو جو ہوگا جہاں ہوگا. سبحان اللہ. جو ہوگا بولو جو ہوگا کالا ہوگا گورا ہوگا، امیر ہوگا غریب ہوگا، بادشاہ ہوگا گدا ہوگا، پیر ہوگا فقیر ہوگا، لیڈر ہوگا، کارکن ہوگا، من کانو جو ہوگا. جی مکوانے جو ہے گا سبحان اللہ. مکوانے جو ہے گا
یا مدینے جو ہوئے گا، پاکستان جو ہوئے گا یا انڈیا جو ہوئے گا، جو ہوگا جہاں ہوگا، جو ہوگا ہاں، لیکن شرط کیا ہے؟ میرے دین کی نوکری کرے گا، میرے دین کی نوکری کرے گا، میری عزت کا سچا سچا پہرے دار بنے گا، میری ختم نبوت کا محافظ بنے گا، جو میری ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ان سے بچ کے رہے گا، جو میری عزت کی غردار ہیں ان سے دور رہے گا، جو میری عزت کے وفادار ہیں ان کا ساتھ دے گا، ان کے دست و بازو بنے گا، ہم جب چاہیں گے دیدار کرا دیں گے۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے جی، کیا ہوتی ہے؟ اس بارگاہ میں پتہ نہیں کس کے آنے سے جی، کس کے آنے سے بات بن جائے، کس کے آنے سے بات بن جائے، پتہ تو نہیں ہوتا نا جی کرم کی، جب دریائے رحمت موج میں آتا تو پتہ تو نہیں چلتا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی قرآن کریم کیوں گزرا ہے نا جی، حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کاش میں عمر نہ ہوتا، میں صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ کیا جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی برابر ہیں۔ فاروق اعظم 22 قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ فاروق اعظم نے زمین پر رائے دی، رب نے آسمان پر تائید فرما کے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ جی فاروق اعظم فرماتے ہیں کاش میں عمر نہ ہوتا، میں صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ کیا ہوتا؟ اونچا بولو، میں صدیق کے سینے کا بال ہوتا، میں عمر نہ ہوتا۔ فاروق صدیق کی کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں کاش میں صدیق نہ ہوتا، حضور کی بھول کا نام صدیق ہوتا۔ کاش میں صدیق نہ ہوتا، حضور کی بھول کا نام صدیق ہوتا ہے جی۔ اور فاروق اعظم کے بارے میں میرا کن فرمایا، مشہور حدیث آپ علماء سے سنی ہے، ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ہے، فرمایا کہ بھائی جس نے مجھ پر دنیا میں جو احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابوبکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ان کو بروز محشر عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں ابوبکر کے صدیق کے احسانات کا بدلہ وہ کیا ہوگا؟ بروز محشر کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ میدان محشر میں ساری مخلوق کو جمع فرما کر، پوری مخلوق جتنے لوگ دنیا میں آئے مومن، ان کو جمع فرما کر اللہ کریم سب کو اپنا دیدار کرائے گا۔ توجہ، سب کو اپنا دیدار، ابوبکر صدیق بیچ میں شامل ہو گئے، پھر ساری مخلوق کو واپس بھیج دیا جائے گا، پھر رب کا دیدار کرنے کے لیے دوبارہ ابوبکر کو اکیلے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اعظم شان صدیق دی پوچھتے ہیں ایک کو یار ہزار نہ اس دھرتی پیدا کی جائے نہ جان نہ سانا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ چارہ یارہ ورگا، اعظم شان صدیق دی پوچھتے ہیں ایک کو یار ہزارہ ورگا۔ گل سمجھ آئی؟ دوسرے مقام پہ فاروق اعظم فرماتے ہیں سارے صحابہ کہتے ہیں آپس میں بھائی تواڈی کی تمنا جی، تواڈی کی تمنا جی، تواڈی کی تمنا، ہر کسی نے آرزو کا اظہار کیتا۔ یہ تو فاروق اعظم دی واری آئی تے پوچھا جناب تواڈی کی تمنا، تے آپ فرمان لگے وَدِدْتُ إِنَّ فِي مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَرَى أَبَا بَكْرٍ۔ فاروق اعظم کہنے لگے میری آرزو ہے کہ یا اللہ جنت میں مجھے اس مقام پر رکھنا جہاں سے میں بیٹھ کے ابوبکر کا دیدار کرتا رہوں۔ ابوبکر کا جہاں سے میں بیٹھ کر ابوبکر کا دیدار کرتا رہوں۔ یہ ابوبکر صدیق ہیں، امام الانبیاء کے سفر و حضر کے رفیق ہیں۔ کس کے رفیق ہیں؟ کچھ ہی بولو، کچھ بولو۔ گان میں کرنی سی جہاد کی بھی موضوع اور پاس چلا جائے گا، میں میرے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں جہاد کے متعلق پڑھی ہیں۔ یار فلسطین کی ہو رہا، دیکھیں کہ کی ہو رہا، پتہ نہیں کونی بولو، اور اسرائیلی یہودی کی کر رہا ہے، ساڑھے ماما بہنہ دیاں بیٹیاں برامنہ کی کر رہا ہے، پوری دنیا دے سنوندہ اسلامی ملکن تے ساری گاؤں چپ کر کے بیٹھے ہوئے کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اے یہودی جڑے نا یہودی، اے مذاکرات، تشویشاں، افسوس ہے جی، دکھ درد انہاں گلاں نال نہیں سمجھدے۔ یہودیاں ڈنڈا دینا چاہتا، انہاں اے طاقت بھی بولی سمجھدے یہودی،
کس کی بولی؟ اونچی بولو، کس کی بولی؟ سارے حکمران سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، اے دیکھو اے شفا شریف اصل عربی میرے کوڑے بیروت کی چھپی ہوئی، جب میں کتاب خریدی نا بابا جان نے میرے مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو میں پیش کی تھی قاری صاحب کہ میں کہی حضور کوئی نصیحت لے کے دو، یہ 2005 کی گل ہے، کدوں کی گل ہے؟ تو بابا جی نے سائن نہیں کر دے تو نصیحت بھی لکھی تھی، آپ نے سائن موجود کرنا ہے۔ جی 18 رمضان 2005 روز جمعرات 2005 تو کی چل رہا ہے کتنے ہو گئے سال 19 سال پہلے جناب بابا جی نے لکھی ہوئی مبارک حسنی تاریخ نصیحت بھی تے نصیحت آپ نے کی لکھی تھانوں میں نصیحت سنا دینا اینو پلے بن جانا جڑی میں نے لکھ کے دسی میں تانوں دس جانا اپنی اولادوں کو دس جانا اوے بابا جی دی کیتی ہوئی نصیحت ہے اینو پلے بن لو تے بابا جی دے بارے کون نہیں جاندا آپ کون سن آپ دا کی مقام مرتبہ سی سبحان اللہ دنیا دے نظارہ ویکھا پھر آپ دے جنازے تے دیکھیا کہ نہیں دیکھیا بابا جی نے لکھ کے دیتا فرماندے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد علی علی فرماندے ہماری غیروں پر اتنی فضیلت کافی ہے اللہ نے اپنے حبیب کا پیار عطا فرمایا سبحان اللہ اللہ نے اپنے حبیب کا حضور نے کا پیار کرنا کی کرنا میں گل کرنے لگا سی کہ اہم کتاب شفا شریف ہے جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 22 یہ تو قرآن سارے گلستان بن کے بیٹھے ہیں نا کوئی گالی نہیں کر رہا فلسطین دی محنت کو بول رہا ہے وہ یار پاکستان دی فوج دنیا کی بہترین ٹاپ کلاس دی فوج ہے کہ نہیں خبر تو سنی تھی نبی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی صاحب نے بیان کیا سی پاکستانی فوج نے فصلوں سے کیڑے مارنے میں بڑی قربانیاں دی ہیں 70% بجٹ ہم کیڑے مارنے کے لیے دے رہے ہیں ملک کا بجٹ 70% کیڑے مارنے کے لیے دے رہے ہیں سوچنے کی بات ہے جہاز بھر کے بھیجا خیمے دا کفن دا تابوتاں دا پاکستانی حکومت نے وہ کسی طرح بھرا سے بیمار ہوئے کہ تو بھرا گھر کفن منگوا کے رکھ لوے تو کی کہوں گیا ایک میرا بھرا ہے میرے مروں نے انتظار کر رہا ہے وہ کمینوں اور تسے اگر بھیجنا ہی سی کوئی گھوڑی 5-7 بھیج دیندے کوئی شاہین بھیج دیندے کوئی عبدالی بھیج دیندے کوئی درار ٹینک بھیج دیندے خالد ٹینک بھیج دیندے حتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ حتی جو ہے ابابیل یہ میزان تم بھیج دیتے ہیں تم کفن بھیج رہا پڑھ کی مطلب کہ مرن میں انتظار کر رہے ہیں اللہ اور میرے آقا نے فرمایا مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے اور تم کیسے مومن ہو تمہارے کو انہوں نے بازو کاٹ دیے ہیں تمہاری ٹانگیں کاٹ دی ہیں تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے کیا مسلمانی ہے یہ میں کہتا ہوں وہ فیڈر پینے والا غزہ کا بچہ ایک ہاتھ میں فیڈر ہے دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے اور اسرائیلی فوجیوں کو وہ یوں مار رہا ہے ایسے 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 اس نے سونپا ہوا ہے ہاتھ میں فیڈر بھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر بھی اور وہ یوں سونت کر مار رہا ہے ان کو میں ابھی کہیں گے گرنا کسی نہ گیا اولار کے کھلوتا پتھر میں تو میں کہنا او ملک دا ایٹم جڑا فلسطین کے بیت المقدس کی عزت سے باہر نہیں کاٹ رہا ہے اس فکر پینے والے بچے کے پتھر کے اوپر سارا قربان وہ یار وہ بات بھی پاگل میں اٹھا تو ہے کہ نہیں اٹھا ہے نا تو میں جڑا سی بنا کے رکھا ہے کیڑے کام دا خدا نہ کرے اللہ وقت کدی بھی نہ لے آوے لڑ کے اوکھا ویڑا آیا ہے انہیں چڑھنا ہی کونی کشمیر چلا گیا وہ کشمیر نہیں چھوڑا کہ نہیں بھائی نہیں چھوڑا نا انہیں کدی 20 کروڑ ڈالر لیا خالی چپ رہنا فلسطین دے مسئلے سے
کتنا؟ ہاں کچھ ہی بولو کتنا؟ $20 کروڑ. سوچو فلسطین اسی جا نہیں سکتے اج تک رات ہونی اسباب نہیں ہیں لیکن محمد عربی دی شیرو جڑا امیر محترم نے پیغام دیتا ہوا کہ اسرائیل کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے بوتلاں جتنی بھی ہیں دکھاؤ جو رہے ہو سبحان اللہ بوتلاں جتنی بھی ہیں جاننے والے لے جانا زندہ باد میں شیر اللہ جتنی بوتلاں جتنی بھی بوتلاں پیپسی سپرائٹ گولڈ ڈیو ایک بھی مسلمان دی نہیں ساری اسرائیل کی ہے کوکا کولا جناب ہے جی لیو ہے جی اوریو سلائس ہے جی لیز چپس بڑے بچے لوگ نہ کھاندے آلو والی لیز چپس نہیں اسرائیل کی ساری 2100 ارب ڈالر بچت صرف بوتلوں کی مد میں اسرائیل کو جا رہی ہے کتنی 2100 ارب ڈالر ایک سالانہ بچت ہے یہ اسرائیل کو جاتی ہے اور اسرائیل کیا کر رہا ہے ایٹم بنا کر فلسطین میں پھینک رہا ہے پیسے دینے والے تو تم اور میں ہیں اور انہوں نے ساری جتنی بھی ہیں ایجنسیاں جتنی بڑی بڑی ہیں ڈپو اسٹاف فیکٹریاں ہاں جی میکڈونلڈ جڑا اسرائیل کا KFC اسرائیل کا ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ساری لکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے دکانیں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں ریسٹورنٹ بند ہونے شروع ہو گئے KFC بند ہونے شروع ہو گئے میکڈونلڈ بند ہونے شروع ہو گئے کیوں حضور نے غلاموں نے غیرت کا مظاہرہ کیا سبحان اللہ متبادل چلن رہا ہو یار اسی پیپسی کو نام پیئیں گے یار بھوکے رہ رہا ہے وہ کیسے رہ رہا ہے اسی لیکن اسی اسرائیل کی کبھی نہیں خریدا گے کوئی تو کر سکتے ہو گے نہیں انشاءاللہ بھائی کرو گے نہیں انشاءاللہ بالکل ہمیشہ یقین بنا لو اپنی اب پاکستانی چیزیں خریدو انہوں نے ڈیمانڈ ہو جائے گی سونی چیزیں اور بن کے آتی ہیں اور سارے ملک اپنا مال بیچ دے گا خرید دیسی ہیں سارے پیسے میں حوصلہ بنا رہے ہیں تو پھر بیت المقدس سے پھینک رہے فلسطین سے پھینک رہے تم کبھی فوٹو دیکھنا نا وہ حاملہ خواتین جن کے اوپر بم گرے تو ان کے پیٹ میں بچوں کا کیا حال ہوگا ہے خدا کی قسم بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان پہ لا نہیں سکتے بائیکاٹ کرو گے کہ نہیں جاتے وقت یہ بھائی جا گیٹ پہ کھڑا ہوگا اور جاتے وقت آپ نے یہ پمفلٹ لے کے جانا ہے اور اوپر پڑھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ لپٹن بندی اسرائیل کی ہے ایریل صرف ڈالڈا گھی دیکھو یہ سارے انہوں نے اسی استعمال کول گیٹ انہوں دا ہاں جی اس تو بعد جناب جڑے جلڈ وغیرہ ہے ٹاؤن جڑے اتنے ہیں پیزے وغیرہ یہ سارے انہوں نے سیف گارڈ صاحب نیٹو ہیڈ اینڈ شولڈر ملک پیک جگہ تو ہوگا ہے کہ سارے ان کے ہیں غیرت اتنی تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ کریں گے کہ نہیں یار باقی انہوں نے روکنا کہ نہیں ہوتی ہے تسی نہ تھوڑے کو جان مانگی نہ تھوڑے کو اولاد مانگی نہ تھوڑے کو پیسہ مانگیا تسی ایک پرچے حضور نے دین نو دینی بس ایک منٹ میری گال سنو میری گال سنو سنو ایک پرچی حضور نے دین نو دینی پرچی ایک تھوڑی پرچی نہ خدا کی قسم ہے جن تحت حضور کا دین ہوندا تو یہودیاں نے جڑے سی وہ میری اکھ نہ دیکھ جاندے فلسطینیاں نو اگر یہ تو جڑا نہیں سی دینا کی گل یہودیاں نا او یار کوئی مدد نہ کرے خالی مدد کی آرزو پیدا ہو عمر بن لیس خراسان کا بادشاہ شفا شریف قاضی یازبان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 خالی دل آرزو پیدا ہوئے عمر بن لیس خراسان کا بادشاہ ایک دن کیا دے پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں روحی فی النوم مرن کے بعد خواب میں دیکھا گیا فقیر الہما فعل اللہ بکا گھر والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی معاملہ کیتا توجہ عمر بن لیس کہنے لگے رب نے مجھے غفر اللہ علی رب نے مجھے بخش دیا بادشاہ کی کوشش ایڈی چھیتی بھائی کچھ کی کیتا فقیرہ بے معاذہ آپ نے کیا کیا کہ رب نے آپ کو بخش دیا عمر بن لیس کہنے لگے سعید تو ذروت جبل یومن
اشرفت علی جلودی فاعجبتنی کثرتہم. کہنے لگے کہ میں پہاڑ کی چوٹی چڑھا اپنی فوج کا معائنہ کرنے واسطے. جدوں میں پہاڑ کی چوٹی چڑھا تو میں ویکھیا بھئی یار باہر ایڈی وڈی میری فوج ہے. فاعجبتنی کثرتہم, تے فوج کی کثرت ویکھ کے نا تے میں بہت خوش ہویا کہ مار رب نے ایڈی وڈی مینوں فوج دیتی. تے کہندا نارے میرے دل چ خیال آیا, عمر بن لیث کہتے کہ تمنا تو انی حضرت رسول اللہ فعنتہ ونصرتہ. کہنے لگی او ایڈی وڈی فوج ہے میری, اے ہن میرے کول ہے, اسا ہن میں اگ لاؤنی کیڑے کام دی میری, کہ ایڈی وڈی فوج داس میرے کول ہوندی کہ میں حضور دے زمانے چ ہوندا تے میں حضور دی مدد کردا تے کافر نے چھٹے چھڑاتا. سبحان اللہ. مدد کیتی نہیں, تمنا تو دل میں حسرت پیدا ہوئی, خیال گزر گیا, آرزو پیدا ہوئی کہ ایڈی وڈی فوج مانگ لانی ہون کیڑے کام دی, کہ اے فوج حضور دے زمانے چ ہوندی تے میں اپنے محبوب دی مدد کردا تے نوکری کردا تے کافر نے چھٹے چھڑاتا, اے ہون کیڑے کام دی. خالی اینی آرزو پیدا ہوئی. کہندے جدوں میں رب دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اللہ کریم نے فرمایا اوے عمر بن لیث تو اپنے دل وچ خالی آرزو تے حسرت پیدا کیتی, تیرے دل وچ آرزو آئی, حسرت آئی کہ کاش میرے کو حضور دے زمانے چ فوج ہوندی, میں حضور دے زمانے چ ہوندا کہ میں اپنے آقا دی حضور دے دین دی مدد کردا. جا حسرت پیدا ہونے کی وجہ سے میں تجھ کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. کمینے ہو اور تم سوچو تم کہاں کھڑے ہو, اور خالی دل میں حضور کی امت کی مدد کرنے کی آرزو پیدا ہو تو بندہ بخشا جاتا ہے. جو عملی طور پر میدان عمل میں آ کر فلسطین کی مدد کرے, یہودیوں پر اپنے بم گرائے, اس سے حضور کتنے خوش ہوں. بات ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی بولو وہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا آقا فرماؤ میرے غلاموں الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. جنت کہاں پر ہے؟ خوشی بولو جنت کہاں پر ہے؟ بس یہ تو مجھے سمجھ آیا کہ جنت ماں نے پیرا چلے, لیکن اے بابے نے جو شاپ دسیا اے حضور نے فرمان پہلے ہی موجود ہے, لیکن مولوی یہ چھپائے رکھے, باہر نہ کڈے. حضور نے امت کو دس کے نا امام الانبیاء فرمانے او میرے غلاموں الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. جنت کہاں پر ہے؟ اونچی بولو, جنت کہاں پر ہے؟ ہاں تلواروں کے سائے کے لیے جنت ہے. دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا السیوف مفاتیح الجنہ, فرمایا تلواریں جنت کی چابیاں ہیں. سبحان اللہ. تلواریں اونچی بولو, تلواریں اونچی بولو, تلواریں تلواریں. تیسرے مقام پر امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ یباہی ملائکتہ بسیف الغازی ورمحہ, اللہ فرشتوں کے سامنے غازی کی تلوار پر اور غازی کے نیزے پر فخر فرماتا ہے. کون فخر کرتا ہے؟ اللہ. اللہ کریم فخر فرماتا ہے. کس چیز پر فخر فرماتا ہے؟ ڈنڈے دے, تلوار. فخر کس پہ فرماتا ہے؟ تلوار. تلوار اور نیزے پر. کن کے سامنے فخر فرماتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے. فخر کیوں ہوتا ہے؟ فخر ہوتا ہے. فخر کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ میں دستا ہوں. اوے فرشتوں, او میرے حبیب دی عزت دے پہرےدار ممتاز قادری دی گل دیکھی جے. سبحان اللہ. ممتاز ہے قادری, ممتاز ہے قادری. فرماؤ فرشتوں او غازی المدین شہید شورا دیکھے گے. سبحان اللہ. جنہیں میرے حبیب کی عزت دے پہرہ دیتا تے چھوڑے نہ گستاخ معاشرے جہنم کیتا تے غازی کی کن جنہیں 8 سکڑ اسلائی گوڑیاں کو ٹپا دیتی ہیں شیطان تاثیر رو. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے حدیثہ کی نے دسنیاں, اے حدیثہ کون پڑھ کے دسے گا؟ امت ڈیری کی نہیں آئے گی. امام الانبیاء کو امت شریف کتنی تھی؟
اونچی بولو، اونچا بولو، 63 سال. کتنے سال؟ اونچا بولو، 63 سال حضور کی عمر تھی. 63 سالوں میں حضور نے ایک حج فرمایا. توجہ، کتنے حج فرمائے؟ اور دین تخت پر لانے کے لیے کفر کے مقابلے میں جنگ پر امام الانبیاء 27 بار تشریف لے گئے. کتنی بار؟ 27 بار. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. حبیب کی زندگی تمہارے لیے. اچھا، وہ عمل جو میرا کہا زندگی میں ایک بار کیا اس کی اہمیت زیادہ ہے یا جو عمل میرا کہا نے 27 بار فرمایا اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ جی بولو، 27 بار. 27 بار کیا کیا حضور نے؟ ملت پایا. کیا کیا؟ ہاں، جہاد، جنگ میں حضور گیا دشمنوں کے مقابلے میں. کتنی بار؟ ایک اور سوال ہے، وہ عمل، وہ حج جو حضور نے زندگی میں 63 سال میں ایک بار فرمایا آج کل کتنے لاکھ سے ہوتا ہے؟ جی چلو ہم 10 لاکھ لگا لیں، 10 لاکھ کا ہوتا ہے. جو عمل میرا آقا نے زندگی میں ایک بار فرمایا ہے وہ 10 لاکھ سے ہوتا ہے. اور جو عمل میرا آقا نے 27 بار زندگی میں فرمایا ہے وہ کتنے لاکھ سے ہوتا ہے؟ جنگ پہ جانا، تلوار اٹھانا دشمن کے مقابلے میں، وہ فری میں ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولو. جو عمل میرا آقا نے زندگی میں ایک بار فرمایا وہ 10 لاکھ سے ہوتا ہے. جو 27 بار فرمایا وہ فری میں ہوتا ہے. اوے حضور کی امتی تو جواب دے. جو عمل حضور نے زندگی میں ایک بار فرمایا 10 لاکھ سے ہوتا ہے، تو ہر سال کرنے کے لیے تیار ہے. جو عمل حضور نے 27 بار فرمایا وہ فری میں ہوتا ہے، تو نے ایک بار بھی نہیں کیا. تو پھر فلسطین کو ہم روکتے ہیں کہ بیت المقدس یہودیوں نے ہم سے قبضے میں لے لیا ہے. تو بتا تو کہاں کھڑا ہے؟ اگر میرے آقا نے پوچھ لیا او میں نبیوں کا سردار ہو کے اور جنگ کیوں میں 27 بار گیا اور تو میرے امتی ہو کے ایک بار بھی نہیں گیا، کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اگر خدا کی قسم یہ دین تحت ہونا تو کوئی ماں نہیں سی جمی. یہودی نے کوئی نہیں ایسی جمی دنیا کے کہ جدہ کوئی جمع یہودی بیت المقدس نو تے فلسطین نو میری حق نہ ویکھ جانا. اسلام نے تن کے رکھ دینا. اے میں تم دستا ہے یہودی میدان احد میدان اونچی بولو، میدان ابن زہیر، ابن اونچا بولو، ابن زہیر یہودی کہ اکیلا 1000 سے لڑتا تھا. توجہ ہے؟ اکیلا 1000 کے مقابلے میں اکیلا یہودی آتا ہے. ابن زہیر کتاب المغازی امام واقعی نے لکھا ہے، یہ ہائی لائٹ میں نے کیا اور دیکھے جانت کریں مطلب آج کسی میں خورک نہ ہوئے کہ مولوی آج بیان کر کے مدنی کی تو کاٹ کے لے آیا جی خورک ہوئی تو خورک مٹھی کر دیں آگے ٹینشن نہیں لینی ہے. ساجد موجود میرے نمبر ہی موجود ہے، سارے حدیث واٹس اپ کر دیں آگے لیکن کتاب توڑ دیں آگے تھے. یہودیوں نے علاج کی ہے ابن زہیر، ابن زہیر کہڑے یہودی بولو، کہڑے یہودی؟ ابن زہیر اکیلا 1000 سے لڑتا تھا. اکیلا اسی بولو. میدان احد آیا کہ للکار دا آیا کہنے لگا ابن زہیر دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ. کہنے لگا ابن زہیر آج میں ہینگ کر دیا، آج میں تیس نیس کر دیا گا، آج میں کسی روز نہیں چھٹا گا. نعرے لاتا آیا تو دو اگو للکار رہا نا، اگو صحابہ نے نہیں کیا ہم جنگ چھیڑ لیں، ہم جنگ چھیڑ لیں، ہم تو امن والے ہیں. ہر مسئلے کا حل جنگ تو نہیں نہ ہوتی. جب دشمن للکار رہے ہوئے نا کہ چڈے صرف پانا منافقت کا کام ہے. کہ دشمن للکار رہے ہوئے کہ میدان جانا کہ دشمن کی للکار کا جواب 100% بڑھ کے دینا امام الانبیاء حضور کے صحابہ کی سنت ہے. امام بوصیری فرماندے ہائے 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 امام بوصیری کیا کمال نکال کی تھی. فرماندے صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وسلم
رات قلوب العدا عمبا بسده كنبت مجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاه في كل موترق حتى حقوا بالقنا لحما على بدم. امام بوصیری فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ صحابہ نے میدان احد کافروں کو اتنا کٹا تے اتنا کافروں دا قتل عام کیتا تے کافروں دی بوٹیاں میدان جنگ اینے بکھریاں پئی سن جویں کسائی دی پھٹے دے گوشت بکھرا ہوندا. جویں کسائی دی پھٹے دے کسائی دی پھٹے دے گوشت بکھرا ہوندا. آج فرمانے وقت الفرار فقاتو یغبطون به اشلا اشارت مالک بان ورفمی. اللہ اکبر کبیر. فرماندے صحابہ نے اینا کٹا تے اینا تن کے رکھا کافروں کہ چاند سی سانو موقع لگتے کس پر وقت الفرار بھاگنے کو پسند کرتے تھے. جدو صحابہ راگی کون کر لیا دشمن راہ چھوڑا کوئی اور تو تلوار نہ کٹا تے گھوم کٹے تے کافر کہنے سی ہائے کاش او یار سی گوشت کے ٹکڑے ہوندے سانو چاہی چک کے لے جاتا. اسی گوشت کے ٹکڑے ہوندے سانو چیزیں چک کے لے جاندیاں سانو کتنے چک کے لے جاندیاں. اور صحابہ نے احمد کون کے رکھا فرمانے تب دن لیالی ولا یدلون عدتها ما لم تکم من لیال اشهر الحرم. صحابہ نے احمد کون کے رکھا کافروں نہ انہاں داڑھی دے پتہ لگدا سی نہ راتی دے پتہ لگدا سی. پتہ کوئی جھاڑ کدوں آ رہی رات کدوں آ رہی. ہاں جب حرمت والے مہینے آتے تھے تو پھر کافر سکھ کا سانس لیتے تھے. وگرنہ احمد کون کے رکھا اگے فرماتے رعت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والقوم. فرماتے احمد کون کے رکھا صحابہ نے کافروں انہاں ڈرا کے رکھا کہ کوئی بکری آ رہے ہوندے ادھر والے تے کہندے سی اوئے صحابی آ رہے بکری دیکھ کے ڈر جاندے سی. حیوان ہے بین البهم والقوم انسان اور حیوان میں فرق ہی نہیں کر پاتے تھے. تو بکری دے بچہ آئے ہوئے کہتے اوئے صحابی رسول آیا اور محمد عربی دے شیر آیا اور ساڑھے بڑے تھن ہو تو ہون گاواں سارے پیڑ پہ گئی گاواں پیڑ پہ گاواں سمجھتے ہو نا یہ بتوں کے نام پہ آزاد ہوتی ہیں دودھ بھی نہیں دیتی اور بچے بھی نہیں دیتی خالی بچہ آ رہی دوائی وہ ہے کہ نہیں ہے. وہ بولو بھائی چپ کر گیا وہ خیر ہے تجھے کیا ہے تو مولوی مروا ہوئے بھائی شاید کے یہ کیڑی گلا کرن لگتا جنت دی ٹکٹ دینا آیا سی سانو کیڑے پاسے نہ آ رہا ہے. بڑے پترو جنت ہے نہیں نبی دے اندر بیٹھے ہیں او جڑے بے گھر فلسطینی بیٹھے نا انہاں دا حال دیکھو وہ تو بم برساندے تے بچے بے گھر فٹ پاتھ دے باہر بیٹھے ہوئے او بھی کسے دے بچے یاشی کر رہے ہو تسی تانوں میں کہہ رہا دین دے نال کھڑے ہو جاؤ. کتے کھڑے ہو جاؤ میں گل کرتے وہ یہودی کی گل مکا دے وہ یہودی آ گانا صحابہ کو جواب دیتا حضرت ابن زہیر ابو جانا ابو یہ دونوں کیا بس وائی بہن کر دیا گا میں رات وائی بہن کر دیا گا ابو دلان بہن کر دی چوڑا سین کر دیا بولے او یہودی دے پترا تو لگانا حلم الى من یقی نفس محمد من نفسی جڑے او یہودی دے پترا جڑے محبوب کی جان مارن آئے پہلے اتنا تو ہاتھ کر حلم الى من یقی نفس محمد من نفسی جڑے اپنی جان وار کے اپنے محبوب نے دفاع کرن گے پہلے اتنا دو ہاتھ کر. حدیث کا فتوہ جو حدیث کے الفاظ ہے صحابی رسول نے کی کیتا فدارہ کو گھوڑے کے سوار سی آپ تھلے سن ابو جان تھلے سن فدارہ و فرسہو فارک بہا آپ نے تلوار ماری تو گھوڑے نے چاروں پیر کٹ دیتے ایک سٹ ماری حضور نے صحابی دیکھیں کیتا گھوڑے کے کتنے پیر کٹے گھوڑے کے چار پاؤں میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے اکٹھے ہوتے ہیں بولو اکٹھے ہوتے ہیں. ہاں اب قربانی کرتے ہیں تو ویڑا آپ ذبح کرتے ہوں گے تو ویڑے اب پاوڑے بناتے ہیں ویڑے کے تو کاٹنے مشکل ہے کہ آسان ہے کچھ ہی بولو ایک پاوا کاٹنا ہو تو لگ پتہ جاتا ہے جی. ہاں دل سے عشق ہو توانا بھی شبت اور خاک ہم دوشے سریا بھی شبت. ایک چھٹ ماری حضور کے غلام میں یہودی نے گھوڑے کے چاروں پیر کٹ دیتے حساب نہ ہو بولے کیڑی طاقت ہے ایک چھٹ میں چاروں پیر کٹے گھوڑا تھلے ڈھا گیا تو یہودی ان تھلے آ گیا گھوڑے کے جو ڈھا کھا بھی تھلے آیا تو امام الانبیاء صحابی سائے نہیں جان دیتا تلوار لے کے نا کتے چڑھ گئے ثم علاؤ بالسیف
تلوار لے کے چڑھ گیا سینے ہوتے اللہ اکبر کبیرہ تے پھر جناب سینے دی چڑھ گئی نا کہ آپ نے ماری زوردار تلوار تے زبان نے حال نہ بولے من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً فرمایا اور سنا بڑے نعرے مارتا سی الفاظ کیا ہیں تلوار ماری دھوڑ لا کے پرے چھٹی تے نار کی کیا خود انا ابن خراشہ محمد عربی نے شیر دی چھٹ کھل لیا محمد عربی نے شیر دی چھٹ کھل لیا اور چھٹ جانیا نعرے ماردا انا ابن زہیر انا ابن زہیر انا ابن زہیر انا ابن خراشہ انا ابن خراشہ ہے کہ نہیں حدیث کے الفاظ سنو ہائے 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 بابا جی فرماندے دعا کرائی نہیں جاندیاں دعا لے جاندیاں دعا کرائی نہیں جاندیاں دعا لے جاندیاں حدیث کے الفاظ ہے ورسول اللہ ينظر الیہ اے سارا منظر یہودی ہے وہ نہیں سمجھ لیں اے وہ بھی یہودی سمجھ لیں او مذاکرات تشویشاں تو پھش پھش اے انہوں نے سمجھ نہیں آگی یہودی داخل کی بولی سمجھتا ہے کون سی بولی سمجھتا ہے اسی بولو کون سی بولی سمجھتا ہے جب میرے آقا نے منظر رکھا کہ میرے غلام نے میرے دشمن کا پہلے گھوڑا تھلے سٹا پھر میرے دشمن لمحہ پایا تھوڑی دی دھوڑ لائی اے حضور سارا منظر اپنی مبارک مکھنا رکھا کہ حضور ان دعا ہاتھ کو دیتے اللہم ارضا عن ابن خراشہ کما انا عنہ راضٍ یا اللہ میرے غلام نے میرے گستاخ یہودی نو واسطے جہنم کر کے میرا سینہ ٹھنڈا کیتا کہ مولا میں راضی ہو گیا یا اللہ تم بھی راضی ہو جا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں تو گیا الیکشن آ رہے ہیں کرین تے ووٹ لانے انشاءاللہ کتے ووٹ لانی ووٹ کتے لانی ووٹ کتے لانی تو دین تخت میں لینا تو کرین تے ووٹ لانی کتے ووٹ لانی ایک میں ساری کتاری اتحا لکھو حضور نے دین تاڑ کو بچے نہیں منگے تاڑ کو بچے اچھی بول تاڑ کو بچے منگے پیسے منگے جان بھی نہیں منگی تاڑی اپنی اولاد بھی نہیں منگی مال بھی نہیں منگیا منگیا کی یار ایک پرچی منگی کی منگی اچھی بولو اچھی بولو پرچی ووٹ کی پرچی حضور تے نام دینی کی نہیں اچھی بولو یار اسی کو جناب پرچی دی کیڑی اوقات ہے اسی میں کرتے نا حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں کوئی شے کا منگ دے حضور دے نام تے حضور دے نام ایک ووٹ دی پرچی منگی گے وہ کوئی شے کا منگ دے کام سمجھا جدی وہ یار بات سے بڑھا لینا میں تھی مسجد میں رنگ سے بھاگنا پاوے کر لیا وہ صوفی میں کوئی رسی جانا بنا لینا یار تھی ایڈی کیڑی آپ لگی گئی کروں کتاب دے دیں آگے بات کمال دی گل خوش پتر پیچھے ہو گئی چال تو کے کام شروع کر دیتا کمال دی گل تے مراسی بدل کے ہونے پاسے کرنے والے نال میرا پتر تو کمال دی گل میری گل سننی میں اتنی دور آیا پیسے واسطے آیا حضور دا دین تخت لینا بھائی کی کرنا بابا جی فرماندے سی کتا رات کی وال کر کے بھونکے نا کتا تے مالک سے روٹی بڑی چنگی پاندا ہے کہ نہیں بابا جی فرماندے کتا رات کی وال کر کے بھونکے تے سویر مالک دیسی گھی دے پراٹھے پاندا تے جس مالک دی نوکری اسی کرنے ہیں جنہاں دا نوکر سان بابا جانی بنا گئے خدا دی قسم ہے انہاں دیندے کہ ساڈی سوچ تو اگے دیندے کوئی کر کے دے رکھے نوکری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی کی کرنا جی حضور دا دین تخت کے لینا کی کرنا کتھے رہ گئی یار حضور دا دین کی کرنا کچھ ہی بولو حضور دا دین تخت کے لینا کی کرنا کچھ ہی یاد بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً من
من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کریم کا مولانا کی کرنا کیوں دوبارہ چورا پھر لا رہے ہیں چورا پھر لا رہے ہیں جنہیں ختم نبوت ڈاکہ مارا 2017 وچ مارا کہ نہیں مارا مرزائی وزیر اپنے رکھے کہ بابا جی فیض آباد آج ختم نبوت نے پہرا دیتا میں نون لکھ دی گل کر رہا میں تو کھول کے رس دے ہے کہ نہیں وہ بولو بھائی ممتاز قادری پھٹے کیا لٹکایا کچھ ہی بولو ہے اوپر سے عاشق رسول کی دعوے بھی کرتے ہو ممتاز قادری پھٹے کیا لٹکایا نون لکھ لٹکایا جڑا جڑا ووٹ دے سی نا تے خدا حشر کی نماز کرو سی دیکھ لمی تیری ماں دی گلی کوئی چادر کھینچ ڈالے کوئی بدماش لڑکا گلی تو جا رہے ہوئے اللہ سارے اس کو محفوظ کرے تے چادر خالی بدماش ہے چادر کھینچ دے کسی دی ماں دی یا بہن دی یا بیوی دی ہیں چادر کھینچ دے وے اس ماں دے پتر ہون پانچ تے او کی کرن گے کچھ بولو او ماں دے گستاخ نہ کے شروع کرن گے کچھ ہی بولو ایک منٹ او ماں دے گستاخ کو ٹکٹ لین گے آئے ہن چپ بول دے نہیں خالی ماں نے چادر کھینچی محلے میں توڑے کسی نے بھی او کہے میں پارٹی بنائی میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس ماں دے ہن پتر پانچ تو نہ کہ جناب ہے ٹکٹ لو تے الیکشن لڑو ہے جناب ٹکٹ لو تے الیکشن لڑو نہ 2 روپے بھی لے لو دفتر کھولو میری کمپین کرو اپنی ماں نہ دسو او ماں دے پتر غیرت مند ہوئے تے اس ماں دے گستاخ دی ٹکٹ لین گے کروڑ روپے لین گے کب الیکشن کمپین کرن گے دفتر کھولن گے او دے گھر جان گے او دی غمی خوشی شریک ہون گے او دی زمین ہر چلان گے او میرے محبوب کے غلاموں کیا ہو گیا تمہیں جب تمہاری ماں کا گستاخ الیکشن کے لیے تمہیں آفر کرے تم ٹکٹ نہیں لیتے تم الیکشن نہیں لڑتے تم کمپین نہیں کرتے تم دفتر نہیں کھولتے تم پیسوں پر تھوک دیتے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارے نبی کی ختم نبوت کے گردان فرانسی چوروں کے یاد تمہیں ٹکٹ دیتے ہیں حضور کے گستاخ تمہیں ٹکٹ دیتے ہیں ٹکٹ لے لیتے ہو دفتر بھی کھولتے ہو الیکشن کمپین بھی کرتے ہو اور پیسے بھی لیتے ہو کیا تمہاری ماں کا مقام حضور سے زیادہ ہے ماں کے لیے سارا کچھ چھوڑ دیتے ہو حضور کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے کیا ہماری ماں کا مقام حضور سے زیادہ ہے اگر بروز معاشرہ کا راکہ نے پوچھا او میرے غلام اور تیرے اندر میری غیرت ماں جتنی بھی نہیں سی اور ماں کی خاطر سارے رشتے ناتے تو مکا دینا سی تے میرے گستاخوں نے ووٹ بھی دینا سی سپورٹ بھی کرنا سی ٹکٹ بھی لینا سی دفتر بھی کھولنا سی کمپینہ بھی کرنا سی اور میرے غلام میں مجھے تو دس اور میری آمن تو پہلے ماما منڈی لکھ دیا سن اور تو میں دسا کہ ماں نے پیرن تھلے جنت ہے اور تیری ماں کو عزت تو میں نے دی ہے جس کو عزت میں نے دی ہے اس کی عزت کے مسئلے میں تو اتنا حساس ہے اور تو مجھ کو بھول گیا کیا جواب ہے وہ گل ہے کہ نہیں حقیقت اس ذاتی میں تمہیں جب جا کے سوچنا اسی رام لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ کوئی نہ کہے سانو پتہ نہیں سی اسی اتمام میں حجت کر کے جا رہے ہیں کلا کر کے سوچی کہ تیری بہن دی خالی کوئی چادر کھینچ جاوے تو بندہ مار جانا کہ تیرے اندر اپنے نبی دی غیرت بہن جنی بھی نہیں کہ تیرے نبی دی ختم نبوت ڈاکے مارے ممتاز قادری پھٹے لٹکایا گستاخ چوری رہائی کی رہا کی جنہوں نے جتنی پارٹیاں ساریاں 76 سال میں نواریاں لگی ہوئی ہیں ہونے نواری نہیں کیوں نہیں خیر ہے کلمت بولو خیر ہے انشاءاللہ جڑیں طرح بولو بھائی جڑیں طرح بولو نا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اچھا جی میں گل دس رہے سی
مرزائیوں کو بہن بھائی کس نے کہا؟ نون لیگ نے. مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. کہتے ماں دے گستاخ نو کیا میرا پھرا ہے اے میری بہن ہے. کہتے ماں دے گستاخ نو کیا کہ خالی چادر کھچی تے مرزائی تے حضور دی ختم نبوت دے گردارن او کانے نبی منجڑے لیٹرین چ مرا مرزا کانا انہوں نبی مندے. نون لیگ نے کیا رہا آپ کے بھائی مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. آن دی کارڈ کرنا بادشاہو تانوں نہیں پتا مسجدوں کی سپیکر کس کے دور میں اترے؟ ہائے نون لیگ کے دور میں اترے. اور جس میں تمہارے اور میرے نبی کا نام بلند ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے, سپیکر اترے. ہمارے باپ جان گھنٹہ دے کے بحال کروائے چاروں طرف سپیکر, ایک سپیکر رہ گیا تھا. بات سمجھ آئیے؟ موٹر وے کے درود السلام کے بورڈ ساری مسجدوں سے اترے. جتنی مسجد ہے موٹر وے کے اوپر باہر لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, لگے ہوئے تھے نا. نون لیگ کے دور میں اتر گئے تھے. ہمارے بابا جان ایک ڈنڈا دے کے دوبارہ لگوائے. امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لگوائے. یہ کام سارے ان کے ہیں. مرزائی وزیر رکھا ہے میں نے تے لبیک نے 8 بندے شہید کروا کے تے 1000 زخمی کروا کے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دے کے تے مرزائی وزیر ہٹوایا. سپیکر لبیک لگوائے, درود السلام دے بورڈ لبیک لگوائے, کرکٹ میچ دی خاطر مسجد نو تالے انہوں نے مروائے. ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو یار. کراچی میں ہولی کی تقریب میں نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہا. یہ ارگان ہم نہیں ہے, ہوائی پھیل رہی ہے, ہم بھی لکھا پاتے ہیں. رب کو بھگوان کہا, رب کو اونچی بولو. اپنی نواسی کی شادی پر جاتی عمرہ رائے ونڈ میں مودی کو اپنے گھر بلایا نواز شریف نے. 100 بندے بغیر ڈیجے کے گھر میں آئے. اور نواز شریف کی ماں کہتی تھی مودی اور نواز شریف میرے دونوں بیٹے ہیں. تو انہوں نے ووٹ بنا دے. مودی کی کر رہا ہے انڈیا سارے مسلمان بھائیاں کا. کہتے ہیں ہمارے دل آپس میں ملتے ہیں, سرحدیں عارضی لکیریں ہیں. ایک گلا سانو بھولیا کو نہیں, اسی دل کے لکھے ہوئی ہیں. کہتے لکھی ہوئی ہیں جی؟ اسی بولو. اسی کہتے لکھی ہوئی ہیں؟ اسی بولو. کہتے لکھی ہوئی ہیں؟ ہاں. ایک علامہ اقبال کی چھٹی انہوں نے منسوخ کی تھی. وہ کی تھی کہ نہیں؟ ہاں. جڑا عمرانڈو وہ تو رب نے جاڑی کٹ دیتی نا, کٹ دیتی نا. ہاں. وہ جڑے کرتوت سمندر کا سمندر بھی جڑا تے کالا ہو جائے. انہوں نے ظلم کی تو رب نے جاڑی کٹ دیتی, مکا دیتی ہر شے. میں تانوں کہہ رہا ہوں حضور دا دین تخت تے لانا تے کرین تے بول لانے. کتھے؟ اونچی بولو. کتھے بول لانے؟ ایک کرین دا شعر سناواں. سبحان اللہ. ہے جی. اے ہو درس ملیا ہے کربل تو, اے ہو درس ملیا ہے کربل تو, آؤ مشن حسین کو ووٹ دے. وہ سبحان اللہ. توجہ ہے. اے ہو درس ملیا ہے کربل تو, آؤ مشن حسین کو ووٹ دے. وہ نہ خوف کرو کئی ظالم دا, نہ کئی بدعین کو ووٹ دے. وہ اے کیفی عشق دا رستہ ہے, ہو بنار حرمین کو ووٹ دے. وہ دارین دی عزت جان دیو تو بس صرف کرین کو ووٹ دیو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دارین دی عزت جان دیو تو بس صرف کرین کو ووٹ دیو. اگر شاید کہنا ہن جاگو دین مدین کتے, نہ بے پاسے کن کرو. ہن جاگو دین مدین کتے, نہ بے پاسے کن کرو. سر نیزے چڑھ دے چڑھ منجن, پر دار اسلام دی کرو. سر نیزے چڑھ دے چڑھ منجن, پر دار اسلام دی کرو. بات سر تے کفن جہاد کرو, بے غیرت بننا مرو. بد کفن سر تے جہاد کرو, بے غیرت بننا مرو. اٹھ رجوی حق دا ساتھ دیو, نہ کئی فرعون تو ڈرو. اٹھ رجوی حق دا ساتھ دیو, نہ کئی فرعون تو ڈرو. میں واریاں ہن ہمارے امیر محترم نے فرمایا سیاسی حلالہ کروا کے لے آئے باہروں. سیاسی حلالہ کروا کے ہن لے آئے باہروں. شاعر کہنا ہر موزی ملک تو باہر کٹو, ہر موزی ملک تو باہر کٹو, نہ کئی غردار کو مارا دو. ہر موزی ملک تو
اور عزت رسول کے پار آ جاؤ. عزت رسول کے کریم کے مولانے وفاما نبھانا دلیران دا کام ہے. وفاما نبھانا دلیران دا کام ہے. اے شامہ دا کام نہیں سویران دا کام ہے. حضور دا دین تخت لینا اے یوتھیاں دا کام نہیں شیران دا کام ہے. حضور دا دین تخت لینا پٹواریاں دا کام نہیں شیران دا کام ہے. انتخاب نو الیکشن نو کی کہتے جی اردو میں کی کہتے ہیں انتخاب لفظ ہے لیکن ہمیں انگلش کا لفظ ہے نا انتخاب. ہاں جی اچھی بولو کی کہتے میں تو سمجھ نہیں آ رہی. انتخاب اور جی انتخاب سارے غلط کہہ رہے ہیں بھائی. نہیں کوئی مولوی بیٹھا درس نظامی والا, کوئی مولوی بیٹھا درس نظامی والا, کوئی درس نظامی پڑھنے پڑھانے والا. انتخاب کون سے سیکھا؟ بابا جی سیکھے پوچھتے تھے نا اتنے فوٹو بنا رہے تھے کہ آپ دسو بھائی تم عربی پڑھتے ہو نا. ہاں بھائی دسو. ہاں جی حضرت جی انتخاب کیڑا سیکھا پھر کمال نکل لے پھر بندے پرون کپڑی ایڈی سونی بدلی ہوئے تا جوان ہوئے تے بندے سیگا نہ آوے. کیوں جی سیگا اس میں مصدر. ہاں بیٹا یہ مصدر ہے باب انتخاب کا. بیٹا پورا سیگا بتاؤ, ترتیب بار پورا سیگا بتاؤ. سیگا واحد مذکر, سیگا واحد مذکر, سیگا واحد مذکر. چلو جی کوئی اور نال کوئی منڈا لقمہ دے رہے سی نال کوئی ہے تو کھڑا ہو گئے دسو بیٹا جلدی کرو. اچھی بات نہیں یار علم ہے نا. ٹرائی مارو شاباش. سیگا اس میں مصدر باب اختیار سے ثلاثی مجرد مزید فی بام وصل بیام وصل ملحق غیر ملحق شش اقسام ہفت اقسام. سیگا اس میں مصدر ثلاثی مزید فی غیر ملحق رباعی بام وصل صحیح اسباب افتعال. صحیح اسباب کردار پڑھ دی انتخاب کی کردار پڑھ دی. کیوں جی انتخب ينتخب انتخابا فهو منتخب وانتخب ينتخب انتخابا فذاك منتخب لم ينتخب لم ينتخب لا ينتخب لا ينتخب لا ينتخب لا ينتخب لا ينتخبن لا ينتخبن لا ينتخبن لا ينتخبن الامر منه انتخب لتنتخب لينتخب لينتخب وما ينو لا تنتخب لا تنتخب لا ينتخب لا ينتخب الضرب منه منتخب منتخبان منتخبات. چھوڑ گئے نون لیگ ہے, کاف لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور جنہیں بھی ہیں سارے میں میرا چیلنج ہے انتخاب کی صرف سگیس پروگرام یہ جڑے گا سانو. کیوں جی الیکشن لڑ رہے ہیں بھائی, انتخاب لڑ رہے ہیں سانو انتخاب صرف سگیس نون لیگ سناوے. جنہوں نے کلمہ نہیں آتا, کل واللہ نہیں آتی, سورہ فلق نہیں آتی, وہ انتخاب صرف سگیس خواب ہی تو پڑھیں گے. انہیں سوچ بھی نہیں پڑی جڑے ملکی نے دودھ باندھے ہے کہ نہیں. گنداری دے پٹھا دودھ باندھے کہ نہیں ملکی نے ساری انہیں چیلنج ہے نون لیگ نو, کاف لیگ نو, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی نو چیلنج ہے کوئی انتخاب صرف سگیر سنا ہے. ہستیاں سنا کے جا رہے ہیں. بابا جی نے بڑی بڑی ہستیاں ہے نا, میں انہیں دربار اگلے جو نوکر آپ کے دربار کی لٹرینی صاف کرنے والا یہ میں سنا کے جا رہا ہوں, کوئی ملکدار اور سیاسی پارٹیوں والا کوئی سنا دے. جو سنا دے گا تے اسی زیادہ نہیں 11,000 روپے نام کہتے ہیں.
جڑی اس گل پوری کر سکتے وہی کریں گے، لیکن میں قیامت آ جائے گی انہوں کلمہ نہیں آتا، لہذا کرین تے مول لانی، کتنے مول لانی؟ کرین تے، کتنے مول لانی جناب؟ کرین تے، اونچا بولو۔ اور جناب یوتھیے ان ٹکٹ فروخت کر دے پہلے 4 کروڑ ٹکٹ پی ٹی آئی دا، میں کہا مفتی کسی نہیں لینا اور لگ گیا تسی حضور دین نہ مت لایا۔ ہاں جی عمران کہتا فرانس ہمارے لیے بڑا اہم ہے، وہ کہتے مان دی دوسرا ہم کیا ساڑھے واسطے اہم ہے، تم اپنے مشیر میں نہیں رکھے، تم نے کہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو حضور کی سیرت سے آزاد کروانا ہے، تم نے پھونکا ہے حضور کی صحابہ بزدل تھے، تم نے پھونکا ہے کہ 1,40,000 کم و بیش نبی رسول آئے، تمہارا کون سا کالا کرتوت ہم بیان کریں؟ اب تو فائدہ ہی نہیں بیان کرنے کا، اب تو تم مظلومین میں شامل ہو۔ حضور دی خدمت نبوت نے غداری کی تھی کہ رب نے داڑھی کٹ دیتی کہ نہیں کٹ دیتی؟ پارٹی ختم کر دیتی رب نے، تو ہن پہ چیکا مار دے، ہن کی کرنے پہ؟ اونچی بولو کی کرنے پہ؟ حضور دا دین تخت لینا کی کرنا جی؟ اونچی بولو کی کرنا؟ جو لبیک دے کھنڈے چیسی غرزو نا جو لبیک دے کھنڈے چیسی اللہ کو حصہ دیسی، میرے خیال ہے بس کریے۔ چلو سلام پڑھو۔